دین اسلام کی آمد کے ساتھ ہی بے سہاروں اور بےکسوں کو وہ حقوق فراہم کیے گئے جن کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو تقوی کی بنیاد پر برابر کر دیا اور پھر ہیومن رائٹس کا پورا ایک چارٹر پیش کیا جس میں کسی کا مال کھانا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ ناحق مال کھانے والے پر قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ناحق مال کھانے والے ایک دانک جو درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کی 700 مقبول نمازیں حقدار کو دے دی جائیں گی۔ ظلم کوئی معمولی چیز نہیں۔ ساری عبادتیں اس وقت تک ناکافی ہیں جب تک ظلم سے برہت نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دریافت کیا کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو اور مال و اسباب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے اور اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں اور روزے بھی رکھے ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہو، مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، ناحق خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا۔ اب قیامت میں ایک اس کی یہ نیکی لے گیا اور دوسرا دوسری نیکی لے گیا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن پھر بھی حقدار بچ گئے، تو پھر باقی حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے حقیقی مفلس۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جس کا مال ناحق لیا جائے اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے ورثاء کو دینا لازمی ہے۔ اسی کی ادائیگی کی اولاً فکر کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے صاحب حق کا حق ادا کیے بغیر فی سبیل اللہ زکوٰۃ دے دی یا صدقہ کیا تو شرعاً یہ نافذ ہوگا۔ گو قیامت کے دن وہ ظلم کے بدلے صاحب حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر دیکھا جائے تو نام نہاد جمہوری دور حکومت میں ایک دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر کھانا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو علم ہی نہیں کہ وہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ ہمیں دین حق کے نظام کی جانب لوٹنا چاہیے جہاں پر ایک دوسرے کے حقوق اور جائز ناجائز کی تمیز موجود ہے، لیکن دین حق نے اس کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور جو شخص کسی کا ناحق مال کھاتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔